کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک دل سے کی گئی سچی نیت اور دوسرا کسی بھی کام کو کرنے کا پکا ارادہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ کچھ لوگ بے شمار مسائل کے باوجود اپنے کام پر ڈٹے رہتے ہیں۔ بظاہر دکھنے میں لگتا ہے نہ پیسے ہیں اور نہ ہی کوئی مددگار، لیکن اللہ بندے کی نیت اور ارادے کی پختگی سے اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں ایک خاتون کا ایک ایسا سچا واقعہ جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حج پیسوں سے نہیں بلکہ حج کی سچے دل سے نیت کرنے سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس بات سے متعلق میرے پاس ایک سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ ایک غریب خاتون تھیں اور حج کرنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں 2 کمیٹیاں ڈالیں جو 40,000 ہزار کی 2 کمیٹیاں تھیں، اور بہت انتظار کے بعد کمیٹی والی آنٹی نے جب انہیں فون کر کے کہا کہ آپ کی کمیٹیاں نکل گئی ہیں، آپ آ کر اپنی کمیٹی لے لیں، تو وہ خاتون بہت خوش ہوئیں۔ اس پر کمیٹی والی آنٹی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کمیٹی کا کیا کریں گی؟ تو وہ خاتون بولیں کہ میں اس سال حج کی درخواست دوں گی اور اس سال حج پر جاؤں گی۔ کمیٹی والی آنٹی نے سنا اور بولیں کہ کیا آپ کے پاس کمیٹی کے علاوہ بھی اور پیسے ہیں جن کو کمیٹی کے پیسوں کے ساتھ ملا کر آپ حج کریں گی؟ تو وہ خاتون بولیں کہ نہیں، میرے پاس صرف یہ کمیٹی کے 80,000 روپے ہی ہیں جو میں نے کافی عرصے تک جوڑ کر یہ پیسے حاصل کیے ہیں۔ تو کمیٹی والی آنٹی ہنس کر بولیں کہ آپ ان پیسوں سے حج نہیں کر سکتی، کیونکہ حج میں تقریباً ایک بندے کے اس وقت 3 لاکھ لگتے تھے، تو آپ ان پیسوں سے تو عمرہ بھی نہیں کر سکتی جس میں آپ اور آپ کے شوہر جا سکیں۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون فون پر ہی رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے تو اس سال ہی حج پر جانے کی نیت کی ہوئی تھی۔ اس بات کا مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ اب حج زیادہ پیسوں سے ہوتا ہے، بلکہ میں تو اپنی کمیٹی کے کھلنے پر خوش تھی کہ تھوڑے پیسے اگر کم بھی ہوئے تو میں اپنے جمع کیے ہوئے پیسے ملا کر حج کے پیسے پورے کر لوں گی۔ لیکن کمیٹی والی آنٹی نے تو میرا دل ہی توڑ دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کے پیسے اتنے نہیں ہیں جس میں آپ حج کر سکیں۔ اس بات چیت کے بعد میں کافی دن تک افسردہ رہی، کیونکہ میں 2005 میں ہی حج کا ارادہ اور نیت کر کے بیٹھی تھی، کیونکہ کمیٹی والی آنٹی نے بتایا تھا کہ اس سال میری بیٹی اور داماد حج پر جائیں گے۔ بس جب سے میری خواہش ہوئی کہ میں بھی کمیٹی والی آنٹی کی بیٹی کے ساتھ حج ادا کروں، اور پھر میں نے نیت کر لی کہ میں بھی 2005 کا حج کروں گی۔ لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے مجھے حج کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ میرا بھی انتظام فرما دے، میں بھی اس سال حج کروں۔ اور پھر وہ ہوا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان خاتون کے شوہر نے 7-8 مہینے پہلے سعودی عرب جانے کے لیے انٹرویو دیے تھے، اور ایک دن اچانک انہیں کال آئی کہ آپ کے شوہر کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، وہ آ کر اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ جس تاریخ کو میرے شوہر اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لینے گئے وہ تاریخ تھی 5/5/2005، اور سعودی عرب کے جس شہر میں میرے شوہر کی جاب لگی تھی اس شہر کا نام عاصمۃ المقدسہ تھا۔ یہ نام سعودی عرب کے کس شہر کا نام ہے یہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میں اور میرے شوہر اپنے سب ڈاکومنٹس پورے کر کے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے۔
سعودی عرب پہنچ کر پتہ چلا کہ عاصمۃ المقدسہ دراصل مکہ مکرمہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتے، اور اس سے زیادہ اللہ نے شاید خوشی اور بھی دینی تھی کہ وہاں پہ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کی جو پوسٹنگ ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، اور وہ بالکل حرم کے قریب ہی ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور ہمیں جو گھر ملا وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی تھا، اور وہ بھی حرم سے اتنا قریب تھا کہ بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ حرم تھا جو کہ خانہ کعبہ تھا، اور یہ میرے لیے اتنے اعزاز کی بات تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور مکہ مکرمہ کا مشہور قبرستان جنت المولا میرے گھر کے راستے میں ہی پڑتا تھا، جسے میں حرم جاتے ہوئے روزانہ دیکھتی تھی۔ یہ سب میرے اللہ کا مجھ پر اپنا کرم و فضل ہی تھا کہ مجھے میرے اللہ نے اپنے گھر کے قریب رکھا۔ اور 5 مہینے کے بعد 2005 کا حج بھی تھا، اور میرے اللہ نے حج سے پہلے ہی مجھے بلا لیا، اور نہ صرف بلایا بلکہ میں نے کمیٹی والی انٹی کی بیٹی جو کہ حج پر آئی تھی اس کے ساتھ مل کر پیدل 5 دن کا حج ادا کیا بغیر پیسوں کے۔ حج سے 6 مہینے پہلے میں چونکہ سعودی عرب پہنچ چکی تھی، اس لیے میں وہاں کی رہائشی تھی، اور اس کے مطابق میں کسی بھی گروپ کے ساتھ حج ادا کر سکتی تھی، اور اس طرح میں نے کمیٹی والی انٹی کی بیٹی جو کہ حج پر آئی تھی اس کے ساتھ مل کر 5 دن کا پیدل حج ادا کیا الحمدللہ۔ اور میرے شوہر نے بھی۔ حج کی ادائیگی کے بعد میں نے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ سے مانگی گئی دعا کا اعتراف کیا کہ بے شک اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ بندے کی کسی بھی کام میں اس کی دل سے کی گئی سچی نیت کو دیکھتا ہے۔ میرے اللہ نے بھی میری سچی نیت کو دیکھا ہوگا، جس پر اللہ نے مجھے یہ انعام دیا۔ میں نے 5 دن پیدل پورا حج ادا کیا الحمدللہ، اور اللہ کے گھر کے قریب ہی مجھے میرے اللہ نے رکھا۔ سب حج کر کے واپس چلے گئے، لیکن میں مکہ مکرمہ میں ہی رہی، اور بار بار حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور عمرے تو لاتعداد کیے جن کی کوئی گنتی ہی نہیں، بس عمرے کا سوچتی تھی اور عمرہ کرنے چلی جاتی تھی۔ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا فضل و کرم رہا۔ اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے ایسے ہی فضل و کرم میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کسی بھی نیک کام میں اللہ پر یقین اور توکل رکھنا ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور ان خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حج کروایا وہ ایک معجزہ ہے۔ اور جب وہ خاتون چھٹیوں میں پاکستان گئیں اور انہوں نے کمیٹی والی انٹی سے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بے شک تم نے سچ کہا تھا کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، اور جس کی نیت نیک ہو اللہ اس کی نیت کو پورا فرماتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔